أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہونے کا بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی، شرم بھی کچھ فرمانے رب لوح قلم مٹ نہ پائے گا، باطل لگا لے جتنا بھی دم مٹ نہ پائے گا، اور 26 آیتوں کو تو رہنے ہی دیجئے جناب، ایک حرف بھی خدا کی قسم مٹ نہ پائے گا۔ اگر کوئی قرآن کریم کے خلاف سازش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہے کم ظرف وہ انسان بدل جاتا ہے، اپنا کر لیتا ہے نقصان بدل جاتا ہے، اور بات 26 آیتوں کی مٹانے کی جو کرتا ہے جناب، ایک دن اس کا ہی ایمان بدل جاتا ہے، ایک دن اس کا ہی ایمان بدل جاتا ہے۔ دوستو، آپ تقریباً 10 بجے سے لے کر کے اب تک اپنی زندہ دلی اور بیداری کا مظاہرہ پیش فرما رہے ہیں۔ اس وقت انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم سراج العلوم محبوب نگر سے میں گزارش کر رہا ہوں ان 4 مصروں کی روشنی میں کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ گزارش گزار ہوں حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم تكفل الله له برزقه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم صدر جلسہ اور حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین بھی حضرت ماشاءاللہ بہت اچھے۔ آپ کے اناؤنسر صاحب کو دیکھ کے ظاہری طور پہ محسوس ہو رہا ہے بہت بڑے قوال ہیں مشہور، اور ان کو دیکھ کے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا فراق گورکھپوری کا۔ فراق گورکھپوری نے ایک لطیفہ بیان کیا کہ ایک صاحب راستے سے جا رہے تھے، اچانک سامنے ایک کنواں آ گیا، اس میں گر گئے تو پکانے لگے بھائی مجھے نکالو نکالو۔ تو وہاں سے ایک اور صاحب جا رہے تھے، وہ جب جھانکے دیکھنے کے لیے تو وہ بھی گر گئے نیچے۔ تو پہلے آدمی سے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہے؟ تو بولے صاحب میں ایک راہگیر ہوں، راستے سے جا رہا تھا اور کنویں میں گر گیا اچانک۔ تو پہلا آدمی ان سے پوچھا آپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں شاعر ہوں اور ایک قطعہ عرض ہے بول کے شروع کر دیے تھے۔ تو ویسی شاعری کرتے کرتے بہت زیادہ لمبا وقت نکل جا رہا، اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب مدظ اللہ العالی کا حکم بھی ہے کہ بہت شارٹ کر دیا جائے کیونکہ گرمی بھی بہت ہے اور ٹائم بھی ہو گیا، بہت دیر سے آپ لوگ سن بھی رہے ہیں۔ بس ایک قصہ سنا کے میں اپنی بات اس کے کیا نتیجہ ہے وہ سنا کے ختم کر دوں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، دیکھو بھائی خاموش بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ اللہ میاں میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور مجھے 1000 روپے کی سخت ضرورت ہے، اور آپ میری پریشانی دور فرمائیے، آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، میرے کو 1000 روپے فوری بھیجائیے۔ خط میں اپنا پتہ تو پورا لکھا انہیں، لیکن اللہ میاں کا پتہ کیا لکھ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ 7واں آسمان بول کے لکھ دیا۔ تو وہ جو خط کی چھٹنی کرنے والا تھا، وہ خط کے پتوں کو دیکھ کے ہر جگہ الگ الگ بھیجتے ہیں وہ لوگ، تو انہیں دیکھا کہ بھئی ایک نیا ہی خط آیا ہے،
اللہ کے نام کا ہے، اب اس کو کہاں بھیجنا، کون سے گاؤں کو بھیجنا؟ تو وہ لیا کہ جو ہے وہ پوسٹ ماسٹر کو دیا کہ صاحب یہ ایک عجیب و غریب خط آیا ہے، اللہ کے نام کا پتہ ہے، اس کو کہاں بھیجیں گے؟ تو وہ پوسٹ ماسٹر صاحب دیکھ کے بولے بھائی آخر اس میں ہے کیا؟ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ میرے کو 1000 روپے کی شدید ضرورت ہے اور آپ میری مدد فرمائیے اور میں بہت آپ کا مشکور رہوں گا اور میں بس شدت سے انتظار کر رہا ہوں، بول کے لکھا ہوتا۔ انہوں نے بولا کون پاگل ہے کہ پھینک دے، بول کے پاڑ کے پھینک دے۔ پھر ایک 2-4 دن کے بعد پھر خط آیا، ویسی خط آیا، اللہ کے نام کا پتہ تھا، اس کا پورا پتہ تھا، پھر اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ میں ہمیں خط لکھا تھا، 8-10 دن ہو گئے، میں بہت شدت سے انتظار کر رہا ہوں اور مجھے 1000 روپے کی شدید ضرورت ہے اور آپ ضرور بھیجیے، آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اپنے بندے پہ رحم فرمائیے، لکھا۔ پھر وہ خط آیا تو پھر لیا کہ پوسٹ ماسٹر کو دیا، تو وہ پہلی کا زمانہ تھا۔ پوسٹ ماسٹر بولا بھائی صاحب معلوم ہے کوئی بہت پریشان آدمی ہے شاید، تو اس کے نام پہ 500 روپے منی آرڈر کر دو۔ 500 روپے منی آرڈر کر دی، اس کو مل گیا منی آرڈر، اور پھر انہیں شکریہ کا خط لکھا کہ اللہ میاں بہت شکریہ، پیسے مجھے مل گئے، مگر میں 1000 روپے بولا تھا، 500 روپے ملے، آپ تو 1000 روپے بھیجے ہوں گے لیکن پوسٹ آفس والے چور ہے، 500 کھا لیے ہوں گے۔ تو بھائی یہ دینی مدارس کا بھی وہی حال ہے کہ لوگ جو ہے دیتے 1 روپیہ اس مہنگائی کے دور میں، جبکہ فقیر بھی نہیں لے رہا۔ چند دنوں پہلے میں مدینہ سرکل کے پاس سگنل پہ گاڑی رکی تو ایک فقیر آیا، تو میرے جیب میں 2 کا بندہ تھا، وہ دیا تو بہت غور سے دیکھ رہا، میرے سے بڑا فقیر دکھ رہا، 2 روپے دے رہا، مگر مسجدوں کے ڈبے میں ٹن بول کے 1 روپے ہی ڈالتے لوگ، مزہ آتا، شاید آواز اچھی دکھتی، مگر خدا کی قدرت دیکھیے، وہ 1 روپے سے 2 روپے سے مسجد کا سارا انتظام بڑے عالیشان انداز میں ہو رہا۔ ویسے ان مدارس میں کیا دے رہے لوگ، بہت دیے تو 10 روپے، 100 روپے، 101 روپے، 110 روپے اتنے دیتے، کیا ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے کیا اخراجات ہیں، ان کو آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس گرانی کے دور میں بہت ہی معمولی تنخواہ پہ ایسا غضب کا وہ کام کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ہندوستان میں تعلیم اور تبلیغ کے 2 اہم ترین مراکز ہیں، اور یہیں سے پوری دنیا کی دینی فیڈنگ ہو رہی، پوری دنیا، چاہے افریقہ ہو، امریکہ ہو، عرب ممالک ہو، یا جو ہے خلیجی ممالک ہو، یا اور جو ممالک دنیا میں ہیں، وہاں جہاں آپ جائیں گے انہی مدارس کے پڑھے ہوئے علماء آپ کو دینی مدارس چلاتے ہوئے دکھیں گے اور دین کا کام انجام دیتے ہوئے دکھیں گے، دینی خدمت انجام دے کے بڑے بڑے مدارس وہ لوگ چلا رہے ہیں اور لوگوں کے دینی تحفظ کا انتظام وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے اس کی حفاظت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے، اگر ہمارے ذمے ہوتا تو ہم کبھی کہ اس کو ختم کر دیے ہوتے، لیکن اللہ نے اپنے ذمے اس کو لیا ہے، اس لیے اللہ اپنی قدرت سے اس مہنگائی کے دور میں 6000، 8000، 10000 کی بہت معمولی تنخواہوں پہ ائمہ اور علماء جو عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم اس کا اندازہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں، بڑے بڑے مدارس جو چل رہے ہیں ان کے اگر آپ ان کے اخراجات دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 15، 20، 25، 50 افراد کا عملہ ہے اور تنخواہ صرف 2، 3 لاکھ، 4 لاکھ ہے بس، جبکہ سرکاری مدارس میں ایک مدرس کی تنخواہ 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، ایک مدرس کی تنخواہ، اور یہاں 2.5 لاکھ، 3 لاکھ میں 50 افراد کے عملے کا پورا انتظام ہو جاتا تنخواہ، اور دارالاقامہ کا بہت معمولی خرچ ہے۔ سرکاری مدارس میں آپ وہاں کے بورڈنگ کے آپ حساب کتاب دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کتنا خرچہ ہے، اور یہاں بہت معمولی خرچے میں کام کر رہے ہیں، اور کیا بڑا کام کر رہے ہیں لوگ دین کی حفاظت کا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، ہندوستان کے چپے چپے میں چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیے، وہاں آپ کو علماء اور حفاظ ملیں گے اور نماز پڑھانے والے لوگ ملیں گے اور دین کی حفاظت کا انتظام کرنے والے لوگ ملیں گے۔ ہاں، جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھا تھا، وہ دعوتی میں ان کا مذہب ہے، وہ لوگ گاؤں گاؤں، شہر شہر عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی اور ہندو مسلمان کو لڑانے کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ مسجدوں میں سور کاٹ کے ڈالتے تھے اور مندروں میں گائے کاٹ کے ڈالتے تھے، اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑانے کی کوئی بھی جو شکل ہو سکتی تھی اسے وجود میں لاتے تھے۔ تو اس موقع پر
مسلمانوں نے دیکھا کہ بھئی ہماری حکومت بھی گئی، مال بھی گیا، ہمارا تخت و تاج بھی گیا، سب کچھ چلے گیا، علماء چلے گئے، بڑے بڑے لوگوں کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی، اب تو ہمارے دین و ایمان پہ ہی بنائی ہے، اب تو دین و ایمان بھی ہم سے چھین جا رہا۔ تو اس وقت پھر لوگ میدان میں آئے اور انہوں نے شاملی کے میدان میں جنگ کیا، لیکن وہ بہت بڑی حکومت تھی، اس کے پاس بڑے اسلحہ تھے، وہاں ناکام ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی قبروں کو نور سے بھرے، درجات کو بلند فرمائے۔ وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کے دین و ایمان کے بچانے کی ایک ہی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ کر دیا جائے، قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی حفاظت۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے چپے چپے میں یہ دینی مدارس ہے، اور ہمارے 4 آنے 8 آنے روپیہ 2 روپے 10 روپے 5 روپے اسی پہ چل رہے ہیں، اور بڑی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو چلا رہے، اس کے سارے انتظامات مکمل کر رہے، اور ایسے باصلاحیت علماء بن کے نکل رہے ہیں کہ صاحب جو ہر میدان میں حکومت کو للکارنے والے، حکومت سے کچھ لے کے عہدہ لے کے خاموش بیٹھنے والے نہیں، بلکہ حکومت کے سامنے دو بدو کھڑے ہو کے اس کو للکارنے والے۔ کیسا للکارا تھا مولانا نے وہاں بنگلور میں کہ ہم روڈوں پہ نکل جائیں گے، سڑکوں پہ نکل جائیں گے، پورے ہم جیلوں کو بھر دیں گے، لیکن ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور اپنے اوقاف کی حفاظت ہم خود کریں گے، کسی کو مداخلت کرنے نہیں دیں گے۔ اگر دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا تو کچھ پیسے کھا کے ختم کر لیتے تھے، گورنمنٹ سے کچھ لے لیتے ختم۔ بہت سے لوگ بک جا رہے ہیں، لیکن یہ بکنے والے علماء نہیں ہیں۔ تو یہ مدارس کو بہت غنیمت سمجھو، ہمارے جان سے زیادہ، اپنی شہرت سے زیادہ اس کو اہم اور ضروری سمجھو، اور اس کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ میری مائیں بہن سن رہی ہوں گی تو ان سے بھی گزارش ہے کہ خالی اپنی طرف سے قرآن شریف لا کے نہ کو دو۔ اب بول رہے تھے نا مولانا کے صاحب کوئی مر گئے تو قرآن شریف پہلے پڑھاتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں پڑھا رہے، اب تو کنٹریکٹ بیسس پہ گتا دے رہے۔ ایک صاحب میرے پاس آ کے بولے ہمارے ابا کا انتقال ہوا، 5 قرآن شریف پڑھو، 4 شنبے کے دن ان کی برسی ہے۔ میں بولا قرآن شریف کا سائز دیکھے آپ، 500 صفحے کا رہتا، اور 5 قرآن پڑھے تو میرے اوپر ہی قرآن پڑھنا پڑتا۔ اور پھر بولا تمہارا باپ مرا، میں کیا کو پڑھوں؟ بلڈنگ تمہارے کو ملی، بینک بیلنس تمہارے کو ملا، مکان تمہارے کو ملا، سارے سامان تم سمیٹ لیے، اب میرے کو 100-150 روپے دے کے 5 قرآن شریف پڑھو بولے تو میں کیسا پڑھوں گا؟ میرے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوں؟ یا تو ایسا کر رہے، یا پھر کیا کر رہے معلوم ہے، پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے ہوں گے شاید کہ بھئی بہت بڑا ثواب اس زمانے میں، قرآن شریف لے کے مسجد میں رکھ دو۔ اتنے قرآن شریف کے ڈبے بھرے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ لگاتا نہیں، کوئی پڑھتا نہیں، خالی رکھے ہوئے ہیں سب جگہ۔ یہی پرابلم ہے ہر مسجد میں لگے ہوا بعض جگہوں پہ کہ بھائی قرآن شریف لا کے مت رکھو، لائے اور اس پہ لکھ دیے من جانب چنو میاں برائے ایصال ثواب منو میاں، لا کے رکھ دیے ڈبہ، کوئی کھولتا نہیں، اسے پڑھتا نہیں۔ یا بہت اگر کرے تو ایک پنکھا لگائے تھے، پنکھے کے اوپر لکھتے من جانب چنو میاں برائے ایصال ثواب منو میاں، چنو میاں منو میاں پھر رہے، ثواب کس بھی نہیں ملے۔ ارے بھائی آ کے بولو، پوچھو علماء سے کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے، ہماری والدہ کے لیے کرنا ہے ہم کو، کہ ایصال ثواب کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تشریف لے گئے، غالباً حضرت عمرو بن العاص یا کوئی اور صحابی تھے۔ واپس آئے تو ان کی معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا شوق سے کرو، بہت اچھا ہے۔ تو فرمایا آپ گواہ رہیے، مدینہ منورہ کا جو سب سے مشہور باغ ہے میں اپنی والدہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس زمانے سے اوقاف کا چل رہا ہے۔ ایک صحابی آ کے عرض کیا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں، اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کیا، کوئی فرما برداری نہیں کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت کروں۔ تو فرمایا جو کچھ خیر کا کام کرو ان کے نام ایصال ثواب کرو، انشاءاللہ فرما برداروں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ تو اپنے والدین کے لیے، خود اپنے لیے بھی کرو، ہمارے بعد ہمارے پوٹے کرنے والے ہیں بلکہ نہیں معلوم ہمارے کو۔ ہاں کیا کرتے کہ کیا ہے کہ ہمارے بابا کو بہت چانس ملا تھا، کچھ بھی نہیں کرے، ہولے تھے چلے گئے، بلکہ بابا کو ہولے بول رہا تو انہیں کتنا بڑا ہولا ہوگا۔ ہاں تو کچھ کرنا ہے تو اپنی زندگی میں کر لینا، ایسا ہے تو مرنے سے پہلے بھی کر لے سکتے۔ تو یہاں کوئی کمرہ بناؤ یا کوئی کسی بچے کو طالب علم کی کفالت لو، اور بہت سستا رہتا، 2000 1500 2500 روپے میں ماہانہ خرچہ پورا برداشت کرتے مدرسے والے۔ آپ ان کے ایک بچے کو اگر عالم حافظ بنائیں گے تو وہ عالم حافظ ہزاروں لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اس کے شاگرداں تو جائیں گے، ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے،
اور اس کے خاندان کے اگر حافظ ہے تو 10 آدمیوں کو وہ جنت میں لے جائے گا، جہنم میں جا کے چن کے نکال کے لائے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام. ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ویسے لوگوں کو چن کے لا کے جنت میں پہنچائے گا. اور پھر اس کے کتنے شاگرد ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، اس کا ہم کو اندازہ نہیں. اور اس کے بارے میں تو فرمایا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو سورج سے زیادہ چمکدار ہو، اتنا اعزاز اس کا ہوگا. اور خود اس کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجے پہ چڑھتا جا. اور اس سے فرمائیں گے میں کچھ نہیں دیکھوں گا، تو نے قرآن کا حفظ کیا اور میری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، آج اٹھ اور جنت میں چلے جا، سیدھے جنت میں بھیج دیں گے اللہ میں. بہت بڑا درجہ ہے اور یہ سب کو نہیں ملتا، یہ سب لوگ نہیں بن سکتے حافظ. اللہ جس کو منتخب کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ حافظ بنے، عالم بنے، وہی بن سکتا، سب نہیں بن سکتا. ہر ایک آدمی اگر چاہے میں بن جاؤں حافظ نہیں بن سکتا، میں بن جاؤں عالم نہیں بن سکتا. اور لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ سب حافظ بنے تو کیا کھائیں گے، عالم بنے تو کیا کھائیں گے. ارے حولے انہوں جو کھاتے نا تیرے کو ہوا بھی نہیں لگی ویسے اچھا کھانا کھاتے میں. ہاں دیکھو ہمارے مولانا خالد سیف اللہ صاحب مہینے میں 31 دن دعوت نہیں رہتی ان کو، ہمیشہ میرے کو بھی رہتی. کیسا غلط بول رہا ہوں مولانا؟ ابھی بتائے تھے پوری فہرست مولانا، اور روزانہ فون آ رہے کہتے آؤ آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، ناشتہ یہیں کرو بول کے. ہاں تو اتنا کھلاتے اللہ میاں. اور کھانے کی فکر نہ کو کرو. وہ ایک سیٹھ صاحب تھے، وہ سیٹھ صاحب جو ہے ایک مولانا صاحب کو ہمیشہ چڑھاتے تھے، مولانا آپ کا تو ہاتھ ہمیشہ مرغے پہ رہتا، آپ کا پیٹ تو مرغوں کا قبرستان ہے، ہمیشہ مرغے کھاتے رہتے آپ. تو ایک دن چڑکے انہوں نے بولے ایسا کرو سیٹھ صاحب، آپ مجھے دال روٹی کھلاؤ، گھر کو بلا کے دعوت دو، دال روٹی کھلاؤ، کھاتا ہے نہیں کھاتا دیکھ لو آپ. انہوں نے بولا ٹھیک ہے اچھی بات، آپ اکیلے نہیں پورے شہر کے پورے بستی کے علماء کو بلا کے لاؤ، سب کو میں باسی دال باسی روٹی کھلاتا ہوں. انہوں نے بولا اچھی بات. پورے علماء کو انہوں نے بولے بھائی چنو میاں سیٹھ کے پاس دعوت ہے، پیر کے دن اپن جائیں گے سب لوگ. اچھا وہ چنو میاں گھر کو جا کے بولا کہ بھائی آپ آج 10-15 آدمیوں کی دعوت ہے، آج جو ہے دال پکانا اور جواری کی روٹی پکانا. انہوں نے بولی کس کی دعوت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولے تو کیا کرنے کا؟ نہیں کچن میرے ہاتھ میں، بولے تجھ پکاتی ہوں، نہیں تو نہیں، سب ان کے ساتھ میں، ہمارا کچھ بھی نہیں اب چل رہا تھا. ہاں وہ ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. تو انہوں نے بولی نہیں میرے کو بتاؤ کون آ رہے سو. عورتیں بڑے سلیقہ مند ہوتی اس معاملے میں مہمانوں کے لیے. تو وہ چنو میاں سیٹھ بولے بھائی ہمارا علماء سے معاہدہ ہوا ہے کہ ان کو دال روٹی کھلانے کا ہے، پورے شہر کے علماء کو. انہیں بولی تمہارا منہ جلو، علماء کو دال روٹی کھلاتے ہیں، تم جاؤ میں پکاتی ہوں. اب علماء آئے، دوپہر کے وقت کھانے کے وقت بڑا دسترخوان بچھا ہوا تھا. ایک اٹھا کے دیکھے بسم اللہ جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو بل کے اٹھا کے دیکھے تو کیا تلوا گوشت تھا، اور ایک اٹھا کے دیکھے تو سالم مرغا تھا، اور ایک اٹھا کے اب تمہارے منہ میں پانی آئیں گا اس وقت بولتے تمہیں کیا کیا تھا. تو وہ علماء پوچھے سیٹھ صاحب وہ دال کہاں ہی؟ تو وہ دال ہماری بیوی گلی میں پھینک دی، آپ لوگوں کے لیے یہی پکا. انہوں نے بولے ہماری قسمت میں ہمارے اچھا مرغا ہے، ہم تم ہم کو دال کھلانا چاہے بھی تو نہیں کھلا سکتے تم. تو اللہ کی ڈیوٹی انجام دینے والے اور اللہ کے گھر کا کام کرنے والے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والوں کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا، یاد رکھو آپ. ہاں کبھی بھوکا نہیں رہیں گے. اتنی چھوٹی تنخواہوں میں جس شان سے وہ زندگی گزار رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں کتنے اطمینان ان کی زندگی میں. ہاں وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو اتنی تسکین وابستہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ. ان کو بے چین مت سمجھو، ان کو غریب مت سمجھو، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھو، عقیدت کی نگاہ سے دیکھو، ان کے ساتھ بہت اکرام کے ساتھ ملو، اور ان سے پوچھو کہ صاحب کیا ضرورت ہے، آپ کے مدرسے میں کون سی چیز کی ضرورت ہے، وہ لیا کے دے دو. قسم خدا پاک کی سب کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان دینی مدارس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. دشمنوں کو معلوم ہے کہ یہ مدارس کیا کام انجام دے رہے ہیں، کیسے غیر معمولی خدمات اتنے معمولی صرفے میں انجام دے رہے، دشمن جانتے ہیں. اس واسطے میرے دوستو ان مدارس کو بہت غنیمت سمجھو، اور جو چل رہے ہیں مدارس اور جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھو، عقیدت کی نگاہ سے دیکھو. مولانا عمیر صاحب کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھو اتنے بچے حافظ بنے، اس میں آپ لوگوں کا جو تعاون ہے یہ کل قیامت کے دن کام آئے گا. ہاں یہ حافظ صاحب بولیں گے کہ اللہ میاں میں جو پڑھتا تھا تو یہ چنو میاں میرے کو لا کے، چنو میاں کو یہ تو معاف کرو بھائی، ایسے بول رہا ہوں میں تو. ہاں نہیں تو باہر نکل کے پکڑ لیں گے میرے کو کیوں بول رہے، بول کے نہیں
تو ہمارے زمانے میں چنو میاں 10 روپے دیے تھے چندہ، وہ 10 روپے ثواب بڑھ کے پہاڑ کی شکل میں ہو جائے گا. تو اس کو بہت غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان علماء سے کام لے رہے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں، اس گرانے کے دور میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اتنی بہترین تعلیم دے رہے ہیں، عمدہ تربیت کر رہے ہیں. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے تشریف لانے کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو ہے مدارس کی طرف پوری طرح توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.